السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 37 اور 38 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ الذین، وہ لوگ جو یبخلون، وہ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخلی، بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بخل یعنی کنجوسی کرنا۔ کنجوسی کرنا تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف مال ہی میں کنجوسی کرتے ہیں لوگ، لیکن مال نہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس میں بخل کرنا۔ اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، مَا، جو آتاہم اللہ، عطا کیا اللہ نے، من فضلہ، اس کے فضل سے جو عطا کیا اس میں بخل کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا مہینا، رسوا کن عذاب، اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے عذاب، رسوا کن عذاب۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ نے نعمتیں دی ہے اپنے فضل سے۔ فضل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے اپنے فضل سے۔ تو نعمتوں میں صرف مال نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس مال نہیں ہے اس لیے ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے نا، علم اپنے فضل سے دیا ہے، تو وہ علم کیا تم اللہ کے راستے میں بانٹ رہے ہو؟ نہیں نا۔ پھر اللہ نے آپ کو صحت دیا، طاقت، قوت اور صحت دی، کیا تم اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کسی کی مدد کر رہے ہو اللہ کے لیے؟ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تیار کر کے رکھے ہیں رسوا کن عذاب۔ اللہ نے جو تمہیں اپنے فضل سے مال دیا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے علم دیا ہے تو علم کو تم بانٹ نہیں رہے ہو تو تمہارا علم کچھ کام کا نہیں ہے۔ جو اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں علم دیا ہے تو وہ لوگوں میں بانٹو، ورنہ وہ علم سڑ جائے گا، کچھ فائدہ نہیں دے گا تمہیں۔ اللہ علم سکھاتے ہیں تو اللہ اپنے فضل سے سکھاتے ہیں، لیکن بندہ کیا
سوچتا ہے کہ میں اپنی محنت سے سیکھا ہوں. جو یہ بات سوچتا ہے نا وہی علم کو روک کر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں بانٹتا ہے. جب یہ ہم سوچیں گے کہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے علم دیا تو اللہ کا فضل یاد رکھیں گے تو ہم بانٹنے والے بنیں گے. جو تم سیکھے ہو وہ لوگوں میں بانٹ دو، ورنہ کل یہ علم ہمیں آگ میں لے جائے گا. اور طاقت، قوت، صحت، یہ مثال ہے کہ کوئی شخص باہر سے تھک کر دھوپ میں سے آیا ہے اور ہم گھر میں آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں پنکھے اور اے سی کے نیچے. جب باہر والا شخص آتا ہے تو اٹھ کر اسے پانی پلانا، اس کی مدد کرنا، یہ ہے مدد کرنا. یہ طاقت اور قوت سے مدد کرنا ہے. اور کسی کو کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنا، چاہے مال کے ذریعے ہو، چاہے وقت کے ذریعے ہو، چاہے طاقت کے ذریعے ہو، ہم کو کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے فضل سے دیا گیا ہے. تمہیں مال، علم اور صحت اللہ کے فضل سے دیا گیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ ہلاکت ہے اس شخص پر جو میرا نام سنے اور درود نہیں پڑھا. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تو ہلاکت ہے، بتا دیے ہلاکت ہے اس شخص پہ. تو ہم کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر چھوٹا درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم نے نہیں پڑھا تو اپنے علم کو استعمال نہیں کیا. یہ ہے بخل کرنا. صرف مال میں بخل کرنا کنجوسی نہیں ہے، یہ سب چیزوں میں بخل کرتے ہیں بندے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تیار کر کے رکھے ہیں آگ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. اب دوسری آیت پڑھ رہی ہوں. والذین ينفقون، اور وہ لوگ جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ یوم الآخری اور نہ قیامت کے دن میں ایمان نہیں لائے. وَمَن یَکُونِ الشَّیطَانُ اور جو ہوگا شیطان، لہو اس کا قرینہ دوست، جو ہوگا شیطان اس کا دوست، فَسَاءَ قرینہ بس کیا ہے برا وہ دوست. جو شیطان کا دوست ہوگا وہ کیا ہی برا دوست ہے. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.